إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ پھر اسی سال دومت الجندل کی طرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھیجا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بنی کعب کی طرف بھیجا گیا۔ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو قبیلہ بنی کعب کی طرف بھیجا، اور جس مقام کی طرف بھیجا اس مقام کو دومت الجندل کہتے ہیں۔ اس لیے بعض مورخین نے اس کو سریہ دومت الجندل بھی لکھا ہے کہ جس کی طرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھیجے گئے، اور بعض نے اس کو یوں لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کو ایک سریے کے لیے بھیجا گیا جو بنی کعب کی طرف تھا۔ تو کسی نے قبیلے کی طرف اس کو ذکر کیا، اور کسی نے ہیڈنگ بنائی کہ اس کا عنوان بنایا کہ انہیں دومت الجندل کی طرف بھیجا گیا۔ بہرحال واقعہ کچھ یوں ہے جس کو ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا، اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور ان سے کہا کہ خدا کے نام پر نکلو، غنیمت میں خیانت نہ کرنا، فریب نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور وہاں جا کر سب سے پہلے ان پر اسلام پیش کرنا۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیں اور اسلام لے آئیں تو ان کے قبیلے کے سردار کی بیٹی کو مانگنا اور اس سے نکاح کرنا، اور اس کے بعد مدینے لوٹ آنا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نکلے اور دومت الجندل کے مقام پر پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے 3 دن قیام کیا اور ان لوگوں کو مسلسل اسلام کی دعوت دی۔ اسبق بن عمر کلبی وہ مسلمان ہوئے۔ پہلے وہ لوگ عیسائی تھے اور یہ ان لوگوں کے رئیس تھے، ان کے سردار تھے۔ ان کی قوم کے سارے لوگ تو حلقہ بگوش اسلام نہ ہوئے، بلکہ کچھ لوگ پھر اسی دین پر رہے جو ان کا دین تھا، اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا، لیکن قوم کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اسبق کی بیٹی تمادر سے نکاح کیا اور اسے مدینہ لے آئے۔ اسبق کی بیٹی تمادر شرف صحابیت حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ پہلی کلبی خاتون تھیں جو کسی قریشی کے نکاح میں آئیں۔ اس نکاح سے جو بیٹا پیدا ہوا ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، ان کا شمار تابعین میں اور اکابر تابعین میں ہوتا ہے۔ یہ امام ٹھہرے، اور مدینہ کے جو فقہائے 7 تھے، جو 7 مدینہ کے چوٹی کے امام تھے تابعین کے زمانے میں، یہ ان میں سے ایک امام تھے، اور ان کو امام العلماء کہا جاتا تھا۔ اس کو امام زرقانی نے اور طبقات ابن سعد نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو صاحب المواہب اللدنیہ نے بھی روایت کیا ہے، اور مدارج النبوہ میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ وفوق كل ذي علم